ہمارے ساتھ ہیں آصف علی صاحب جی. جی السلام علیکم مفتی یاسر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت دنوں سے آپ سے بات کرنے کی تمنا تھی بارک اللہ، شکریہ. جی اور آپ کے کام سے مجھے بہت خوشی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ 73 فرقے کے علماء دین اس کام کو انجام دے، لیکن سب آگے نہیں آ رہے ابھی فی الحال. دیکھیں، یہ کام یا جو بھی کام انسان دین کے لیے کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے وہ کام کرے گا، جس کے لیے نہیں ہے وہ کام نہیں کرے گا. اس چیز جی کو فرقہ بندی سے اوپر اٹھ کر دیکھنا چاہیے، چونکہ یہ جی کام فرقے کے لیے یا مسلک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کام خالص اسلام کے لیے ہے. جی میں وہی سوچ رہا تھا کہ ہر فرقے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے اور اللہ کی عظمت اور قرآن کی عظمت ہر فرقے کے لیے ہے نا، تو ہر فرقے کا عالم اس میں ایڈ نہیں ہو رہا ہے، تو مجھے تھوڑا سا اس معاملے میں دکھ ہے. خیر میں ایک سوال لے کر آیا تھا. جی اسلام میں رجم کی سزا مجھ کو جاننی ہے. ٹھیک، کیا جاننا ہے تعلق سے؟ رجم کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ رجم خود سزا ہے بھائی. رجم کی سزا کیا نہیں، رجم خود سزا ہے. جی آپ کی طرف سے شکر ہے. جی میں غالب کمال کے چینل پہ سنا تھا، کسی مسلم بھائی سے وہ ڈیبیٹ کر رہا تھا اور اس نے یہ پوچھا کہ بھائی اسلام میں جو ہے رجم کی سزا ہی نہیں ہے. نہیں، یہ غلط ہے. اسلام میں رجم کی سزا ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں، اور حدیثیں بھی صحیح ترین حدیثیں، ان میں رجم کی سزا کا ذکر ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اسلام میں رجم کا ثبوت نہیں ہے غلط ہے. جی آپ رجم کیا ہے یہ بھی مجھے وضاحت کر دیں، مہربانی ہوگی. اور اس کی سزا رجم کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی شادی ہو چکی ہے اگر وہ زنا کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو پبلکلی ایگزیکیوشن کیا جائے گا. اور ایگزیکیوشن کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ کہتے ہیں اسٹوننگ ٹل ڈیتھ، یعنی پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ بندہ مر جائے. یہ سزا خود ایک صحابی ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ کے اوپر جاری ہوئی تھی، اور انہوں نے آ کر خود ہی کہا تھا کہ یہ سزا میرے اوپر جاری کی جائے چونکہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس بڑے گناہ کے باوجود بھی دنیا ان کو حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کہتی ہے، یعنی صحابی کا نام بڑی عزت سے لیتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ ماعز اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو اہل زمین کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں. تو ظاہر ہے کہ جب کسی بندے نے ایسی توبہ کر لی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو جج کرنے والے. اور رہی بات یہ دنیاوی سزا کی تو وہ ان کو مل گئی. تو یہ ساری صحیح حدیثوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ مسئلہ. جی دنیا میں جیسے 52 ملک ہے اسلامی، جی لیکن شریعت کا لا جو ہے صرف ایک ہی دیش میں چل رہا ہے اور وہ بھی صرف افغان میں. شریعت ایسا کا نہیں، شرعی لا جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں 3 ملکوں کے اندر چل رہا ہے، صرف افغانستان میں نہیں. سعودی عرب میں ہے، افغانستان میں ہے، اور برونائی میں ہے. اس کے علاوہ انڈونیشیا کے ایک صوبے میں ہے اور مکمل نہیں ہے. تو اب کیوں چل رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ پوسٹ کلونیل دور میں رہ رہی ہے کہ جہاں پر جو مغربی طاقتیں ہیں ان کا اقتدار ہے، ان کی طاقت ہے. اگر ان کی طاقت نہ ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہوتی؟ کیونکہ اس جنگ کے لیے اسرائیل کا وجود ضروری ہے، تو اسرائیل کا وجود تو نہ ہوتا اگر یہ طاقتیں نہ ہوتی. تو ان طاقتوں کی وجہ سے اور زبردست طریقے سے انفورس کی ہے ساری دنیا کے اوپر. جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر اسلامی قانون ہر جگہ نہیں ہے، لیکن ان 3 ملکوں میں ہے. اچھا جی بہت بہت شکریہ، بس اتنا ہی تھا.